اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے اسلام میں؟ قرآن میں بھی کیا بتایا گیا؟ سب سے بڑا گناہ کسی کو قتل کرنا نہیں ہے، سب سے بڑا گناہ دوسرے خدا کی پوجا کرنا ہے یا عبادت کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمارا جو اللہ تعالیٰ ہے وہ جیلس ہو جاتے ہیں دوسرے خداؤں کی پوجا کرنے سے۔ حالانکہ اس خدا کو کسی اور کی عبادت یا اپنی عبادت کروانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ بھئی میں جو انسان بنا رہا ہوں کون سا جنت میں جائے گا کون سا جہنم میں جائے گا، کو فیوچر پاسٹ پریزنٹ ماضی حال اور جو مستقبل ہے وہ سب پتہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ میں نے ہر چیز کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، بھئی فرشتے بھی، جن بھی، انسان بھی، پھر بھئی پہاڑ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، سورج اور چاند، ایون پودے بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ستارے بھی اللہ کی عبادت کرتے جانور ہیں، پھر جانور کرتے ہیں بات؟ جانور بھی بالکل کرتے ہیں، ایون جو برڈز ہوتی ہیں جو ہمارے اوپر کیا کہتے ہیں ذرہ ذرہ کہا جاتا ہے، ایون پتھر بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو چیزیں کے اندر جان ہی نہیں ہوتی، جو سوچ بھی نہیں سکتے، وہ بھی ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ تو پھر بندہ ایک سوال پوچھتا ہے کہ یار یہ خدا ہے کیسا کہ اس کو عبادت چاہیے نہیں، بھائی نہ کرو تو غصہ چڑھ جاتا ہے، کرو تو اس کو فرق نہیں پڑتا، پوچھو بھئی اب عبادت کی کیا مقصد کیا ہے تو وہ ہمارے بہتری کے لیے۔ لیکن پھر بندہ پوچھتا ہے عبادت بہتری بنائی کس نے ہمارے لیے؟ وہ خدا نے ہمارے لیے بہتر بنائی۔ تو ایک وہ سرکل بن جاتا ہے کہ بھئی یہ عجیب خدا ہے کہ یہ اس کو نہ کسی کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی عبادت نہ کرو تو یہ ہمیں بہت اس کو غصہ چڑھ جاتا ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ ہم آتے ہیں آدم اور حوا کی کہانی کے بعد واپس۔ جب آدم کے سامنے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا تو یار اس سے پہلے کہ آپ آگے جائیں، وہ میرے ذہن میں بھی ایک سوال آیا کہ آپ نے کہا کہ پتھر بھی عبادت کرتے ہیں، تو یہ کیا وہ والے پتھر ہیں جن سے ہاں آپ یہ کہ جب آپ استنجا کرتے ہیں، جب اپنا پچھواڑا آپ جب صاف کرتے ہیں تو تب بھی وہ پتھر جو ہے وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے؟ ایون قرآن میں تو آتا ہے نا کہ جو پتھر گرتے ہیں، جو لینڈ سلائیڈ ہوتی ہے پہاڑوں میں، وہ بھی اللہ کے ذکر کی وجہ سے پتھر گر جاتے ہیں۔ تو اور اچھا کہا کہ اگر اچھا یار، تم یار ان کو چکر آ جاتے ہیں کہ کوئی زیادہ عبادت کر لے تو پھر اس کو میرا چکر آ جاتے ہیں وہ۔ اسی بارے میں ایک جو پوائنٹ تھا وہ ہائی لائٹ تھا کہ یار یہ خدا کہتا ہے کہ مجھے عبادت سے فرق بالکل نہیں پڑتا، لیکن ہر چیز یہ بناتا ہے عبادت کے لیے اپنی۔ یہ بڑا ایک اقتضاد سامنے آتا ہے کہ یار یہ آپ کانٹرڈکشن ٹائپ آ جاتی ہے سامنے نیچر میں ان چیزوں کی۔ خیر اب ہم واپس جاتے ہیں، جو مزے کا پوائنٹ تھا آدم اور حوا کی کہانی کا۔ تو جب ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اس کے اندر تکبر ہے اور یہ سجدہ نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے باہر نکال دیا، ٹھیک ہے، جنت سے اس کو بین کر دیا۔ اب مزے کی کہانی آتی ہے کہ بھئی آدم کو تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنا دیا، پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو حوا تھیں ان کو آدم کی ٹیڑھی پسلی سے بنایا گیا، ٹھیک، اور اس کی تفصیل ڈیٹیل میں آتی ہے حدیث میں کہ بھئی جو عورت ہوتی ہے اس کو آپ سیدھا مت کرو، کیونکہ وہ بنی ہوئی ہے ٹیڑھی پسلی کی طرف سے، اگر ٹیڑھی پسلی کو سیدھا کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اس لیے عورت کو اس کے حال پہ چھوڑ دے اور اس سے فائدہ حاصل کرو۔ یہ محمد صاحب کے الفاظ بخاری میں اور کافی دیگر حدیثی کتاب میں، صحیح حدیث میں بڑے کلیئرلی مینشن ہوئے میں ڈاکیومنٹ کیے گئے۔ اور اسی لیے یہاں سے کئی باتوں میں تضاد بھی نظر آتا ہے کہ اگر سیدھا نہیں کرنا تو پھر وہ جو آیت ہے کہ جو گستاخ بیویاں ان کو پہلے سمجھاؤ، پھر ان کے ساتھ سونا بند کر دو، پھر ان کی پٹائی کرو، تو پھر پٹائی کرنے کی کیا منطق ہے کہ جب وہ ہے ہی ٹیڑھی اور اس کو سیدھا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے؟ اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ جب نبی محمد بیٹھے بٹھائے اپنے جو ان کے ذہن میں آتا تھا سلوشن اس وقت وہ دے دیتے تھے، پھر بعد میں پھر ظاہر بات ہے 1400 سال بعد یہ بعد کے جو لوگ ہیں جنہوں نے پڑھی ان چیزوں کو، انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، ایک جگہ پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں دوسری جگہ پہ آپ وہ کہہ رہے ہیں۔ بالکل بالکل، اور اس کے اندر اس کی جو فنڈامنٹل، اس کے نیچے جو چھپی ہوئی بات یہ ہے کہ عورتوں کی طرف ایک بڑی انسلٹنگ سی بات ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے آدم کو تو اپنی کہا گیا قرآن میں کہ اپنے ہاتھوں سے مٹی سے بنایا، پھر روح پھونکی، لیکن اور پھر مرد کو فرشتوں سے جنات سے سجدہ بھی کروایا، لیکن عورت کو سب کے بعد وہ بھی صرف مرد کی پسلی سے بنایا، لیکن ایز
الگ ایک انسان کے طور پہ جیسے مٹی سے مرد کو بنایا تھا اس طرح نہیں بنایا. تو ایک انسان کے طور پہ جیسے مٹی سے مرد کو بنایا تھا اس طرح نہیں بنایا. تو ایک نیچے دکھانے کا بھی ذریعہ ہے عورتوں کو, اور اس کو بائبل میں بھی استعمال کیا گیا ہے عورتوں کو نیچے دکھانے کے لیے. اور اس کی مزے کی آگے بات یہ آتی ہے کہ جب پھر اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو یہ بتایا کہ دیکھو بھائی, تم لوگ جنت میں پھر رہے ہو اور ادھر ہزاروں ہزاروں درخت ہیں, جو مرضی کھانا ہے کھاؤ پیو یاشی کرو, لیکن وہ ایک درخت ہے اس پہ جا کے اس پہ تم نے کوئی پھل نہ فروٹ کچھ بھی نہیں کھانا, ٹھیک ہے. یہ بھی اللہ میں نے جان کے شرارت وہاں پہ کرنی تھی, کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ میں نے اب کہہ دیا تو یہ انسان ہے, اس نے جا کے وہاں پہ کھانا ہی کھانا ہے, تو پھر میں ان کو زمین پہ پٹخ دوں گا ان کو. اور جو بائیں جو پسلی کی جو بات آتی ہے اس میں بھی کیا وجہ, اگر جو لوگ بڑے مزے سے کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے برابری کے حقوق ہیں یا عورت کو بڑی عزت دی گئی ہے, تو کم سے کم اللہ کے پاس یا تو وہ جادوئی مٹی ختم ہو گئی ہوگی جس سے آدم کو بنایا, یا پھر اللہ وہ جادوئی مٹی اور بنا سکتا تھا جس سے عورت کو بناتا تاکہ اس کو برابری کے حقوق یا اس کو مرد سے نیچا نہ دکھایا جاتا. اور اس کہانی میں نا مزے کی بات ہے کہ جو ٹیڑھی پسلی والا پوائنٹ ہے نا, اس میں حدیثوں میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں کہ پسلی کا سب سے اوپر والا حصہ ٹیڑھا ہوتا ہے. اور یہ اشارہ ہے کہ دوسری حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ بھئی عورت کی عقل میں کوئی کمی ہوتی ہے مرد کے مقابلے میں, یہ ہمیں ایک انڈیکیشن, ایک نظریہ ملتا ہے صحیح بخاری کے حدیثوں میں, قرآن میں جنرلی بھی, کہ قرآن میں سورہ بقرہ میں بھی آتے ہیں, آیت نمبر 232 میں کہا گیا ہے کہ بھئی مردوں کا درجہ اوپر ہے. پھر سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 34 میں کہا گیا کہ بھئی مرد پٹائی بھی لگا سکتے ہیں عورتوں کی اگر وہ لائن سے باہر ہو جائیں. اور پھر دوسری آیتوں میں بتایا گیا کہ عورتوں کو آپ اپنا باندی بنا کے ان کے ساتھ جنسی تعلقات بھی قائم کر سکتے ہو. اور باقی اور چیزیں کہ بھی ان کی جو شہادت ہے وہ آدھی ہوتی ہے مرد کے مقابلے میں, کیونکہ ان کی دماغی صلاحیت یادداشت کے مقابلے میں کمزور ہے مرد کے ساتھ. تو اس طرح کی بھی آیت کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 182 میں بھی آیا جاتا ہے. اور ورثے میں بھی کم حصہ ملتا ہے عورت کی نسبت. تو یہ جو بالکل بالکل. کئی لوگ بڑے مزے سے یہ اتنی جو کھلے تضادات ہیں جو عورت کو نیچا دکھاتے ہیں, اس کا جواب یہ کئی مسلمان اس طرح دیتے ہیں کہ بھئی عورت کو تو کہا گیا ماں کے قدموں تلے جنت ہے. تو یہ تو ایک سیپریٹ ٹاپک ہے, آپ اس کو کس طرح جواب دیتے ہو کہ بھئی ٹھیک ہے, اچھا ایک کہیں پہ اگر کوئی اچھی بات کر دی لیکن باقی جگہ پہ جو غلط باتیں کی ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس کا جواب سمجھ نہیں آتا موسٹلی. بالکل بالکل. اس کو ایکسپلین کرنے میں نا یہ بڑے مزے کی مینٹل جمناسٹکس آئی جاتے ہیں کہ بھائی نہیں, اللہ تعالیٰ نے عورت کو الگ بنایا مرد کو الگ بنایا, اس لیے عورت کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم صرف اس چیز کے اوپر دھیان دو, اور مرد ہے وہ کماتا ہے زیادہ, وہ خیال زیادہ رکھتا ہے, رسپانسبلٹی زیادہ ہے, تو اس لیے مرد گھر کا کہتے ہیں نا کیئر ٹیکر ہو جاتا ہے, جیسے قوامون قرآن میں بھی الفاظ استعمال کیا گیا ہے. تو جو قرآن کے جو ہمیں نظریہ اور محمد کی زندگی سے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ بڑا پیٹریارکل دین ہے یہ, بڑا مردوں کے ارد گرد بنایا گیا ہے. پھر عورت زیادہ تر بڑے عہدوں پہ بھی نہیں آ سکتی اسلامی طور پہ, سنی اسلام میں ایٹ لیسٹ. اور پھر جب ہم یہی آدم اور حوا کی کہانی کو کنٹینیو کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جب یہ جنت میں تھے تو سب سے پہلے اچھا شیطان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے جنت سے نکال کے بین کر دیا ہوا تھا. پھر مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ شیطان واپس جنت میں کیسے آ گیا. یہ پچھلے بڑی دروازے عجیب سے آ و گیا ہوگا. غریب سیکیورٹی ہے بھائی کہ بھائی اس کو بین بھی کیا فرشتوں سے نکل کے کسی طرح جنت میں گھس کے دوبارہ. پھر اس نے حوا کو کہا کہ بھائی وہ پھل ہے اس سے تم نے کھانا ضرور ہے, تو وہ اس نے جا کے کھا لیا, ٹھیک ہے. تو پھر یہیں پہ بلیم دوبارہ حوا کے اوپر آتا ہے اسی کہانی میں. بائبل میں بھی بہت زیادہ ڈیٹیل ہے, حدیثوں میں بھی ڈیٹیل ہے کہ بھائی, اور حدیثوں میں تو بخاری میں یہ بھی ہے کہ حوا کی غلطی کی وجہ سے عورتیں آج کل کیا کہتے ہیں ڈس لائل اپنے خاوندوں کا صحیح سے خیال نہیں رکھتی. اور یہ سارا بلیم حوا کی اس پہلی حرکت پہ, اس خدا کا پہلا حکم, یہ پہلی نافرمانی کے اوپر ڈالا جاتا ہے. اور پھر کہا جاتا ہے قرآن میں کہ انہوں نے جو پھل کھایا ایک دم سے ان کی جو شرمگاہیں تھیں ان کو نمایاں ہو گئیں, پھر وہ پتوں سے اپنے آپ کو چھپا رہے تھے. تو بڑے مزے کا, آپ ذرا جب سوچتے ہیں اپنے دماغ میں اس کو پکچر کرتے ہیں, بڑے مزے کا ایک سین بن جاتا ہے کہ جو انسانیت
کی جو شروعات ہے وہ اس طرح ہوئی تھی کہ بھئی دو ننگے لوگ ایک باغ میں پھر رہے تھے، اور ایک شیطان نے آ کے ان کو کان میں ذرا کہا کہ یار اس درخت سے جا کے آپ پھل کھا لو، اور ایک دم سے انہوں نے پھل کھا لیا، پھر وہ ننگے ہو گئے ایک دم سے، اور خدا کو غصہ چڑھ گیا کہ تم نے پھل کیوں کھایا. پھر خدا نے کہا جاؤ تم دنیا میں، اور تم دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے رہو گے، اور میں تمہیں اپنا خلیفہ بنا دوں گا. اور 50 shades of Adam and Eve. اور پھر بڑے مزے کی باتیں آگے آ جاتی ہیں کہ بھئی خدا ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں تو تھیں نہیں، ان کے تو 2 بچے تھے. اچھا، اب اس سے پہلے ایک اور فلسفی پوائنٹ ہم یہاں پہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے جو بڑے مزے سے پلان بنایا تھا، تو اللہ کا پلان تو شروع کے میرا خیال جتنے عرصے بعد بھی قصہ ہوا، مہینے 2 مہینے یا 10 دن بعد، شروع میں اللہ کا پلان خراب ہو گیا کہ میں اچھا جی اب میں ایک انسان بناؤں گا، ایک عورت بناؤں گا، ایک مرد بناؤں گا، اور ان کو جنت میں رہنے دوں گا. پھر ایک دم سے اس انسان نے بغاوت کر کے وہ پھل کھا لیا. چھوٹی سی بات ہے جس کی سزا اللہ نے ہم ساروں کو بھی دے دی کہ ہم سارے اب جنت میں نہیں پیدا ہو رہے ہم. تو اس کا مطلب یہ اللہ کا جو پلان ہے کہ یہ ایک ٹیسٹ ہے، یہ تو پھر بعد میں شروع ہوا، کیونکہ پہلے جب اللہ نے بنایا تھا تو اللہ نے انسانوں کو تو جنت کے لیے بنایا تھا. تو جنت میں کیا ٹیسٹ ہونا ہے؟ بالکل بالکل. اور یہی مزے کی بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کو جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے ناخوش تھے شیطان کی حرکت سے. لیکن یار اللہ تعالیٰ کو پتا تھا شیطان کو بھی بنانے سے پہلے کہ اس نے تو یہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کیا ہے، ہر چیز ماضی، حال اور مستقبل کے جاننے والے ہیں. بالکل. تو پھر اللہ تعالیٰ غصہ کیوں چڑھتا ہے؟ اور اس کے بعد یہ نہیں سمجھ آتی کہ یار یہ خدا سب سے طاقتور ہے، یہ جو چاہے کر سکتا ہے. یہ اس خدا کا کوئی دشمن ہو کیسے سکتا ہے؟ یہ تو اپنے دشمن کو جب چاہے ختم کر دے.